नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान कोर्स सबक नंबर 5। थोड़ा सा इआदा करते आगे बढ़ेंगे। पहले नंबर पर हमारे सामने हरकत की तादाद कितनी है। तो हरकत की तादाद 9 है, जिनमें से 6 हरकत हमेशा हरफ के ऊपर आती हैं और 3 हरकत नीचे आती हैं। ज़बर और ज़ेर में क्या फ़र्क है। ज़बर की आवाज़ बुलंदी की तरफ रहती है और ज़ेर की आवाज़ पस्ती की तरफ जाती है। और हरफ के साथ वाज़े करने के लिए अगर मीम हम फ़र्ज़ कर लें, मीम पर ज़बर है तो मा और ज़ेर हो तो मी आधे सेकंड में अदा करेंगे। इसके बाद हरफ रा का मोटा पड़ा जाएगा। तो रा के अगर ऊपर हरकत हैं, 6 हरकत ऊपर आती हैं, ऊपर वाले हरकत हो तो रा मोटा पड़ा जाता है। इसके आगे पूरी बहस आ रही है। क्या अरबी हरफ तहज्जी की आवाज़ों को ज़ेर और पेश के साथ खींच कर पढ़ते हैं? नहीं, अरबी हरफ तहज्जी में आवाज़ों को ज़ेर और पेश के साथ नहीं खींचते। ठीक है। इसके बाद खींच कर पढ़ी जाने वाली आवाज़ें कौन सी हैं। तो खींच कर पढ़ी जाने वाली आवाज़ें खड़ी हरकत हैं, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। खड़े ज़बर को कितना खींचते हैं? 1 सेकंड खींचते हैं। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इसके बाद हम तनवीन को देखते हैं कि तनवीन में ज़बर की सूरत में 2 ज़बर तो ऊपर आएंगी, ज़ेर की सूरत में हर्फ के नीचे और पेश की सूरत में हर्फ के ऊपर आती हैं। तो इन तीनों का नाम तनवीन है। किसी भी हरफ की तनवीन के साथ आवाज़ में नून को शामिल किया जाता है। जैसे बन है तो इसमें नून का साउंड ऐड हो रहा है, बन आवाज़ के एतबार से ये है, और जबकि लिखने के एतबार से बा 2 ज़बर बन है। यहाँ हम फ़र्क कर लेंगे ज़बर और 2 ज़बर में। बा आधे सेकंड में अदा करेंगे बगैर झटके के, यहाँ झटके के बगैर तनवीन के साथ अदा करेंगे। बन ब बन, त तन, फ फन, ज जन, ह हन, खो खन, द दन। इसी तरह ज़ेर में हम फ़र्क करेंगे 2 ज़ेर और ज़ेर की आवाज़ में आधे सेकंड में बगैर झटके के। बी बिन, ती तिन, फी फिन, जी जिन, ही हिन, खुई खिन, दी दिन। इसी तरह पेश में हम पेश और 2 पेश की आवाज़ में फ़र्क करेंगे। बु बुन, तू तुन, फु फुन, जु जुन, हु हुन, खु खुन, दु दुन। अब अगर सौती तरीक़ा तदरीस देखना हो तो अ ब दन अबदन, आ म दन आमदन। इसी तरह आप तमाम हरूफ को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। म बन, म बन। यहाँ तक हमने तमाम हरकत 9 की 9 हरकत को मुकम्मल कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अलामात की तरफ। अलामात हमारे सामने 4 होती हैं, जज़म, शद, छोटी मद और बड़ी मद होती है। तो हम जज़म से इब्तिदा करेंगे। तो जज़म हमें पता है कि जज़म की साइन या जज़म की अलामत इस तरह होती है और हमेशा हरफ के ऊपर आती है, बल्कि सारी अलामात ही हरफ के ऊपर आती हैं। ठीक है, चाहे जज़म हो, शद हो या मद की दोनों किस्में हों, हमेशा हरफ के ऊपर आएंगी। तो जज़म का तस्वुर क्या है कि जज़म अपने से पहले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है। जैसे अन कुन। यहाँ जज़म को एक मिसाल से भी समझाया गया है कि हमज़ा ज़बर वाला और मीम ज़बर वाला मुतहर्रिक कह सकते हैं। हमज़ा मुतहर्रिक, मीम मुतहर्रिक। जुले ले रहे, मीम गिर गया, गिरने की वजह से चोट आ गई है, अब हरकत के काबिल नहीं रहा। अब इसको हरकत करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है। हमज़ा इसका दोस्त उसने देखा, वो अपने जूले से नीचे उतरा, साथ खड़ा हो गया, तो उसकी मदद से ये हरकत के काबिल हुआ है, वरना अगर मीम अकेला था तो हरकत के काबिल नहीं रहा चोट की वजह से। अब तो जज़म वाले हरफ क्या है, जिस हरफ पर जज़म होती है वो एक मदद की अलामत होती है कि इस हरफ को अपनी आवाज़ देने के लिए पीछे एक मुतहर्रिक हरफ की ज़रूरत है, ऐसे हरफ की कि जिस पर ज़बर या ज़ेर या पेश हो। ठीक है, तो लिहाजा अब हमज़ा के साथ मीम आवाज़ दे पाएगा, अकेला मीम अपनी आवाज़ नहीं दे सकता क्योंकि इस पर जज़म है और आवाज़ देने के लिए किसी हरकत की ज़रूरत होती है 9 हरकत में से। तो मीम की आवाज़
حمزہ کی آواز کے ساتھ مل کر ادا ہوگی ام. تو جزم ایک مدد کی علامت ہے. جزم ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز سے ملا کر ادا ہوتی ہے. تو اس طرح ہم ملا کر پڑھیں گے تم، کم، اس، ال، ام، ہم، حل، بل، من، ان، سل، قل. تو جزم والے حرف کو پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. اکیلے جزم والا حرف اپنی آواز دینے سے قاصر ہے. صوتی طریقہ تدریس میں اگر دیکھیں گے تو فقل، فقل، بعدی، بعدی، القی، القی، نعم، نعم. اسی طرح آپ تمام حروف کو پڑھ سکتے ہیں. جزم میں ہم نے دوسرا تصور جو پڑھنا ہے، تصور نمبر 2، وہ ہے قلقلہ. قلقلہ کیا چیز ہے؟ قلقلہ کہتے ہیں آواز کو حرکت دینا، جنبش دینا. تو قلقلہ اگر فن تجوید میں بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہے کہ ایسے حروف جن پر جزم ہو تو ان کی آواز مخرج سے ٹکرا کر واپس آتی ہے. جیسے باز گشت ہوتا ہے یا گیند کو دیوار سے مارا جاتا ہے تو وہ ریباؤنس کرتی ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، تو آواز مخرج سے ریباؤنس کرنی ہے. تو اس آواز کو مخرج سے ٹکرا کر واپس کرنا، ریباؤنس کرنا، اس کو کہتے ہیں قلقلہ، جنبش دینا، ہلانا. ٹھیک ہے، تو یہ 5 حروف ہیں جو حروف قلقلہ کہتے ہیں، جو کہلائے جاتے ہیں بشرطے کہ ان پر جزم ہو. تو جزم ہونے کی صورت میں ان پر قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 حروف کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. جبکہ جزم ان پر آئے تو ان کا مجموعہ قطب جدن ہے. قطب جدن یہ مجموعہ اگر یاد کر لیں تو ہمیں یہ 5 حروف بھولیں گے نہیں. جب بھی پوچھا جائے گا حروف قلقلہ تو قطب جدن سے ہم بتا دیں گے قاف، طا، با، جیم اور دال ہیں. تو ہمارے سامنے یہ تصویر میں کیا کنسپٹ دیا گیا ہے کہ یہ 5 ڈبے ہیں جو ان ٹائڈ ہیں، باندھے نہیں ہیں، ایک گاڑی پر رکھ کے لے کے جا رہے ہیں. ایک سپیڈ بریکر آیا تو جب گاڑی بھاگتی ہوئی اس سے سپیڈ بریکر سے ٹکرائے گی تو یہ ڈبے جو ہیں آپس میں کھٹکیں گے کیونکہ باندھے نہیں ہوئے. تو اس کھٹکنے کو قلقلہ سے تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی آواز بھی مخرج میں ہلتی ہے. الغرض حروف قلقلہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جن پر جزم ہو تو آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے. یہاں جزم کے ساتھ یہ حروف لکھ دیے گئے ہیں اور ان کے شروع میں حمزہ لگا دیا ہے تاکہ قلقلہ کی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے ان حروف کو قلقلہ ادا کرتے ہوئے کہنا ہے. تو رپیٹ کریں گے اق، اط، اب، اج، اد. اگین اق، اط، اب، اج، اد. تو دیکھیں ان کی آواز مخرج سے ریباؤنس ہو رہی ہے. تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں گے قلقلہ میں 2 لیول ہیں. ایک یہ کہ یہ حروف قلقلہ وقف کی حالت میں آ رہے ہیں، یعنی آپ نے وقف کرنا ہے اور آخری حرف قلقلہ والا ہے. جیسے سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد، تو دال قلقلہ موجود ہے تو وہاں قلقلہ شدید ہوتا ہے. اور اگر درمیان میں آتے ہیں تو قلقلہ متوسط درجہ کا ہوتا ہے. جیسے بطش ربک لشدید، بطش. تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں گے کہ قلقلہ میں 2 لیول ہیں. متوسط درجہ کا جب یہ درمیان میں آئے، اور اعلیٰ درجے کا قلقلہ ہوتا ہے جب یہ حروف وقف کی حالت میں آخر میں موجود ہوں. اب ہم نے قلقلہ اور ایسے حروف قلقلہ اور دوسرے حروف میں فرق کرنا ہے. اق، اق، اگین اق، اک، اط، ات. تو ساؤنڈ رک جاتا ہے، یہاں ساؤنڈ نہیں رکے گا. اب، ام، اج، اش. تو الحمد میں قلقلہ نہیں کرنا، ال غلط ہو جائے گا. تو قلقلہ صرف 5 حروف میں ہے، باقی حروف میں قلقلہ نہیں کرنا ہرگز. حروف قلقلہ کے علاوہ کسی حرف پر قلقلہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا باقی کسی حرف کو مخرج میں ہلانا نہیں ہے. اگر ہم پڑھیں گے نا الحمد، یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ حروف قلقلہ نہیں ہے. تو ان کو ہم نے بغیر قلقلے کے پڑھنا ہے. الحمدللہ، انعمت، ارسل، اعلم. ٹھیک ہے، تو بغیر قلقلے کے پڑھیں گے. باقی تمام حروف کو صرف 5 حروف ہیں جو قلقلے والے ہیں. باقی قلقلہ یا حروف کی صفات لازمہ میں سے ہے.
اس کا تعلق حروف کی ذات میں سے ہوتا ہے. اگر ہم بغیر قلقلے کے ان حروف کو پڑھیں گے جزم کی صورت میں ان حروف کی ذات میں کمی واقع ہو جاتی ہے, مکمل ادا نہیں ہوتے. مثال کے طور پر میں پہلے اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھتا ہوں, اق, قوف واضح ادا ہوا, سننے والے کو محسوس ہوا ہے. اب میں بغیر قلقلے کے پڑھتا ہوں اق, تو قاف واضح ہوا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ لفظ کیا پڑھا ہے. تو اس لیے ان حروف کی ذات مکمل ہی تب ہوتی ہے جزم کی صورت میں کہ جب ان پر قلقلہ کیا جائے. تو اس لیے یہ حروف کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں, اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. اب قلقلہ کے ساتھ چند مثالیں ہیں, ان کو ہم نے قلقلہ کے ساتھ پڑھ لینا ہے. خلقت, نبغی, فقد, لقد, عبد, قبلی, عدنی, عدل, بطش, یدعو, تدعو, ابن, اطہر, اقرب, اقسم, یطعم. تو ہم نے تمام جو ریڈ کلر میں حروف ہیں یہ حروف قلقلہ ہیں, جزم کی صورت میں آ رہے ہیں, تو لہٰذا ہم ان کو ادا کرتے وقت آواز کو مخرج میں جنبش دے رہے ہیں, ریباؤنس کر رہے ہیں, مخرج سے ٹکرا کے واپس کر رہے ہیں. اگلا ہمارا تصور ہے جزم کا تصور, کہ حمزہ ساکن پر اگر جزم آ جائے. یہ چاروں کی چاروں صورتیں حمزہ کی ہیں. یہ بھی حمزہ ہے, یہ حمزہ بشکل الف ہے, یہ حمزہ بشکل یا ہے, یہ حمزہ بشکل واو ہے. تو ان کو حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر الف تب ہوگا کہ جب اس پر کوئی بھی نہ تو علامت ہو جزم یا شد اور نہ ہی اس پر کوئی حرکت ہو, تو تب وہ الف بنے گا. اگر الف پر کوئی بھی علامت آ جائے, علامات سے مراد جزم اور شد ہے صرف, اور یا اس پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر حمزہ پر جزم ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, بغیر جھٹکے کے نہیں پڑھیں گے. اگر جھٹکے کے بغیر پڑھا تو وہ حمزہ ادا ہی نہیں ہوگا. اب ہم فرق کریں گے. ب زبر کی صورت میں ہم کہہ رہے تھے نا جھٹکا نہیں دینا, کھینچنا نہیں ہے. تو کھینچنا اس لیے نہیں کہ یہ حروف مدہ بن جاتے ہیں, اور جھٹکا اس لیے نہیں دینا کہ یہ حمزہ ساکن بن جائے گا. تو لہٰذا ہم ان کو بغیر جھٹکے کے ادا کریں گے اور اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. س, ن, تی, بی, س, یو, ٹھیک ہے. تو ان تمام حروف کا ہم نے جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے. اگر جھٹکا نہیں ادا کریں گے تو حمزہ ساکن ادا نہیں ہوگا. تو ہمارے سامنے یہ پریکٹس ہے. بأس, یأمر, وأمر, تأمرک, اقرأ, یہ قلقلہ ہے اور یہ حمزہ ساکن جھٹکا ہے. اقرأ, نأتی, یؤمن, نؤمن, تؤمن, بئس, جئت, شئت, ولبئس, جئتک, شئتم. تو ان تمام حروف کو اچھے انداز میں دہرائیں, پریکٹس کریں تاکہ حمزہ ساکن صحیح ادا کرنے والے بنیں. حمزہ ساکن پر جھٹکے کے لیے آواز اور سانس دونوں کا یکدم بند ہو جانا ضروری. آواز بھی رک جائے اور سانس بھی رک جائے تب جھٹکا مکمل ادا ہوگا. بس, ٹھیک ہے. بس, تو آواز بھی رک رہی ہے اور سانس بھی سٹاپ ہو جاتا ہے یکدم. بس, ٹھیک ہے. بس. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں. تب تک اللہ حافظ.